لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ایک بہترین شاہکار جو احکام کی شکل میں تھا وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، اور اس کا نام ہے قرآن. اور اس قرآن مجید کا یہ سورہ جسے سورہ عصر کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے کے اندر قسم کھا رہا ہے، والعصر، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، اگر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی تو پھر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. کہ جب جو سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے افضل مخلوق ہے، اگر وہی گھاٹے میں ہے تو پھر باقی مخلوقات کا کیا ہوگا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو کو آگے بڑھایا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ ہیں جو نفع والے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو نقصان والے ہیں. کہا جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے، نقصان میں ہے. سب کچھ ہے، نیک اعمال نہیں ہے، نقصان میں ہے. سب کچھ ہے، حق کے ساتھ نہیں ہے، کا نقصان میں ہے. سب کچھ ہے لیکن صبر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ نقصان میں ہے. اور اگر یہ ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی فائدے میں ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس، دولت نہ ہو، شہرت نہ ہو، کوئی عہدہ نہ ہو، لوگ اسے نہ پہچانتے ہوں، وہ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہو، کوئی بھی حالت ہو، لیکن وہ کامیاب ہے. کیونکہ جس کے پاس یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہ زر کا مالک نہیں ہوتا، وہ زر کا مالک نہیں ہوتا بلکہ ابو ذر بن جاتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. محمد. تو عزیزان محترم، ابھی ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں تو بات شروع کرتے ہیں ایمان کے اوپر. تو ایمان، کن چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید
کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ حق ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ مومن کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومنین میں بھی اب شرط ہے۔ پہلے متقین، پھر متقین کون سے؟ جو مومنین۔ مومنین کون سے؟ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پروردگار تو نے دیا ہے، تیری امانت تھی، ہم نے استعمال بھی کی، اور کچھ دوسرے جو ضرورت مند تھے ان تک بھی پہنچا دی۔ تو یہ اب بات اور آگے بڑھی، کہا کہ اور آگے کیا ہے؟ کہا کہ اور وہ ایمان رکھتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے اوپر، جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نازل ہو چکا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہے کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ نہیں ہے کہ بس مر گئے بات ختم ہو گئی، کس نے دیکھا ہے وہاں کیا ہونے والا ہے۔ جو عمر سعد نے کہا تھا نہیں کہ جو نقد مل رہا ہے اس کو لے لو، بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھی ایمان ہو، انبیاء کے اوپر بھی ایمان ہو، صرف ایک نبی پر ایمان نہیں بلکہ سارے انبیاء کے اوپر ایمان، قرآن کے اوپر ایمان بھی ہو، اور صرف قرآن پر ایمان نہیں بلکہ قرآن سے پہلے جو اور کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کے اوپر ایمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر آخرت کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ آخرت ہے، جزا و سزا ہے، اگر اچھا کریں گے تو ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اگر برا کریں گے تو ہمیں عذاب ملے گا، پنش کیا جائے گا۔ یہ سارا سب کچھ ہونا چاہیے، اور اگر یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر یہی لوگ ہیں وہ جو کامیاب ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا۔ تو اب یہ بات جو ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی تم نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن صرف تم ہی پڑھ سکتے ہو، نہیں، قرآن سب کے لیے آیا ہے، قرآن کی دعوت سب کے لیے ہے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے نیک اعمال کر لے اور اس کے بعد کامیاب ہو جائے۔ عزیزان محترم، یہ ایمان جو قرآن کے اوپر ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ قرآن میں ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے، قرآن میں ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک بات آگے عرض کیے دیتا ہوں، اللہ نے قرآن کے لیے، قرآن میں کی خوبی یہ بتائی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن وہ ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، تو جو نبی قرآن لے کر آیا ہے، جو نبی قرآن لے کر آیا ہے اس کی شان تو اور اعلیٰ ہے، اس نبی کے اوپر شک کرنے کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بر دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ بات میرے ابھی ذہن میں ایک بات آ گئی، تو بچوں کو میں بالکل آسان لفظوں میں
ایک بات پہنچا رہا ہوں بالکل آسان لفظوں میں کہ بھئی قرآن بے ریب کیوں ہے؟ اگر قرآن میں کوئی شک کی ذرا سی گنجائش بھی ہو جائے تو پھر پورا قرآن ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، پھر کہیں پر بھی آپ اس سے ہدایت حاصل پتہ نہیں یہ آیت صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ لہٰذا پورے قرآن میں کہیں پر بھی ذرا سے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے تو اس کا معلم بھی وہ ہونا چاہیے جس میں کوئی عیب نہ ہو، اور جس میں کوئی عیب نہ ہو اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ ارے بھائی مانتے نہیں ہیں، ائمہ کو معصوم ماننا ہماری مجبوری ہے۔ اگر ائمہ کو معصوم نہ مانے تو دین کس سے لیں؟ اگر وہ ان سے خطا کا امکان ہو تو ہم ان کی کون سی بات کو مانیں گے، کون سی بات کو نہیں مانیں گے؟ تو عزیزان محترم، اب تمام انبیاء پر ایمان ضروری، لیکن حکم کس کا ماننا ہے؟ اپنے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری، مگر بات کس کی مانیں گے؟ قرآن کی۔ ان کتابوں میں کچھ بھی ہو ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے اگر قرآن کا حکم کوئی دوسرا ہو، چونکہ وہ کتابیں اپنے زمانے کے لیے تھیں، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو میں نے اتنی تمہید آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ایمان کے سلسلے میں بات کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آج کل قرآن کے اوپر دشمنان اسلام کی طرف سے اٹیک بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اور وہ اٹیک کس طریقے کا ہے؟ پہلے جو اٹیک ہوا وہ یہ تھا کہ قرآن کے خلاف کتاب لکھی گئی، سیٹنک ورسز لکھی گئی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ لکھنے والا خود منہ پٹا کے ایسا ذلیل ہوا کہ قرآن تو ساری دنیا میں اور عام ہوتا چلا گیا، اور اس کا خود وجود ایک قبر کی طریقے سے سمٹ کے رہ گیا۔ پھر ایک عورت نکلی تسلیمہ نسرین، اس نے قرآن کے خلاف لب کشائی کی، وہ بھی ذلیل ہو گئی۔ جو کچھ لکھتا گیا وہ ذلیل ہوتا گیا۔ قرآن کے خلاف کوئی ٹھوس بات نہیں کر سکا اور کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے، صرف انسانوں کو نہیں، کہ انسان اور جنات مل بھی جاؤ اور اس کے بعد بھی تم قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا چاہو تو نہیں لا سکتے۔ قرآن تو دور کی بات ہے، کسی سورے کے جیسا سورہ نہیں لا سکتے، اور آج تک کسی کی اتنی بھی مجال نہیں ہوئی کہ کوئی آیت کے مقابلے میں آیت بھی لے کر آ جائے۔ تو اشارہ کرنا، انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے اوپر اعتراض وہ کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کو نہ کبھی پڑھا ہے، نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ کچھ جانتے ہیں، بس کہیں سے کچھ سن لیا، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے۔ اب ہر جگہ ایک بیماری ہو گئی ہے، یا کہ یہ فیشن ہو گیا ہے، قرآن کے خلاف بولنا ایک فیشن ہے۔ پہلے ہندوستان میں نہیں ہوتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی جو قرآن کے خلاف بولے، لیکن وہاں آج کل جو ایک ماحول ہے وہاں کا، تو وہاں پہ بھی جسے بھی دیکھیے وہ قرآن کے خلاف بات کرتا ہے۔ ان سے پوچھے کبھی آپ نے قرآن دیکھا ہے، کبھی پڑھا ہے؟ تو نہیں پڑھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ اس میں قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں کہیں کافر مل جائے اس کو مار دو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے جہاں کہیں کافر ملے اس کو
مار دو. ارے بھائی پہلے قرآن پڑھو, بات کہاں کی ہو رہی ہے, کس کی ہو رہی ہے؟ یہ تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ان کفار مکہ کی بات ہے جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیے ہیں, جو انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے, مکے سے نکالا ہے, اور اس کے بعد بھی مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں. وہ بار بار رسول اللہ سے فریاد کرتے تھے, ہم کب تک مار کھاتے رہیں, ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم ان سے بدلہ لیں, ہم ان کا مقابلہ کریں. نبی کہتے تھے خاموش رہو, خاموش رہو. جب حد سے زیادہ ظلم بڑھ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو تم پر ظلم کرتے ہیں, اگر تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ تمہارے مقابلے کی آئے تو جہاں بھی ملے تم انہیں قتل کر دو. یعنی جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور جو پہلے سے ظلم کر رہے ہیں, تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو. یعنی یہ اجازت ملی ہے مسلمانوں کو ان لوگوں سے کہ جو ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی کافر کہیں مل جائے اس کو مار دو. ارے کافر کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اس نے کفر کیا ہے نا. اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ میرا بندہ ہے, نہیں ہے, اللہ کا تو بندہ ہے نا. وہ خدا جو کسی جانور کے اوپر ظلم برداشت نہیں کرتا, وہ اسلام جو کسی جانور پر ظلم کو پسند نہیں کرتا. وضو کا پانی ہے, نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں اور وضو کا پانی ہے, ساتھ میں کوئی جانور ہے, آپ کے جانور پیاسا ہے. نماز کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا, نماز کیا ہے؟ خیر العمل. نماز کیا ہے؟ خیر العمل. یہ مسلمان خیر العمل انجام دینے کے لیے جا رہا ہے. وہ نماز جو مومن کی معراج ہے اس کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہے, اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو کرے. لیکن یہ پانی لے کے وضو کرنا چاہتا تھا, اس نے جانور کو دیکھا اور اسے یہ محسوس ہوا کہ جانور پیاسا ہے. شریعت کہتی اگر دوسرا پانی نہیں ہے تو تمہارے لیے وضو کرنا جائز نہیں ہے. یہ جو وضو کا پانی ہے اس کو جانور کو پلاؤ اور تیمم کر کے نماز پڑھو. جو اسلام جانور کے اوپر ظلم برداشت, یہاں ظلم کی بات نہیں, پیاس کی بات ہے. جانور کی پیاس کو برداشت نہ کرے, وہ کسی انسان کی. بھئی قرآن نے جو احکامات بتائے ہیں, پڑوسیوں کے احکامات بتائے, اسلام نے بتائے, اس میں کہیں لکھا ہے کہ تمہارا پڑوسی جو ہے مومن ہو تب مدد کرنا, مسلمان ہو تب مدد کرنا, تمہارا رشتہ دار ہو تب مدد نہیں. کوئی بھی پڑوسی ہو, جو بھی تمہارا پڑوسی ہے اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے, تمہارے اوپر واجب ہے کہ پڑوسی کا حق ادا کرو. تو یہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ کون ہے پڑوسی کون نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب یہ. اب جو باتیں ہوتی, میں نے کہا کہ یہ سنی سنائی باتیں. اسلام میں اتنی ساری جو پریشانیاں پیدا ہوئیں, کیوں سنی سنائی آج تک ہیں. شیعوں کا قرآن جو اس میں 40 پارے ہیں, ہے کہ نہیں ہے بتائیے آپ. اب اللہ کا شکر ہے چونکہ چیزیں سب بہت سامنے آ گئی ہیں. اب شیعوں کا قرآن کون سا ہے, وہ نیٹ پہ دکھائی دے رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اب سمجھ گئے کہ نہیں, یہ تو سب ہم کو بے وقوف بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ بتائیے کہ جس مذہب کی بنیاد جھوٹ کے اوپر رکھی ہو, اور جھوٹ بھی سفید جھوٹ بول رہے ہو, سفید, ایک جھوٹ بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ. یعنی ایک جھوٹ وہ ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ شاید ایسا ہو, اور سفید جھوٹ کون سا ہے کہ جو بالکل سامنے دکھائی دے رہا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی رات ہے, ہم کو اندھیرا دکھائی دے رہا ہے, اور کوئی کہے کہ نہیں دن ہے, سورج نکلا ہوا ہے, تو لوگ بولیں گے سفید جھوٹ کیوں بول رہا ہے. تو کہا قرآن میں کتنے, شیعوں کے قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 40 پارے ہیں. شیعہ یہ نہیں مانتے, شیعہ وہ بہرحال میں چونکہ دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں ان ساری چیزوں کو. تو یہ سب کیا گیا, پروپیگنڈا کیا گیا. یہ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے شیعوں کے خلاف. اب جو دشمنان اسلام ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ مسلمانوں کے خلاف. تو وہ سب سے زیادہ اٹیک کس پر کر رہے ہیں؟
قرآن کے اوپر. کیوں؟ چونکہ قرآن سے مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، میں آپ کے اذہان کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں. چونکہ قرآن سے مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے. رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر کے دیکھ لی. اب ظاہر سی بات ہے، پیغمبر نگاہوں کے سامنے تو نہیں ہے، تو اپنے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے. لیکن رسول اللہ کا معجزہ سامنے ہے. ٹھیک ہے، نبی سے بات بعد میں کرنا، پہلے جو نبی کا معجزہ ہے اس کا مقابلہ کرو. تو اب جب نہیں ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب قلم سے انسان مقابلہ نہیں کر پاتا تو پھر وہ ہاتھ آگ لگانے کے لیے بڑھتے ہیں. جب انسان مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تو مجبور ہو کے کیا کرتا ہے؟ وہ ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ جلانے کے لیے آ جاتا ہے. ابھی جو سویڈن کے اندر ہوا واقعہ، قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی گئی. اب ظاہر سی بات ہے، قرآن کو کون جلا سکتا ہے؟ اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ کے اوپر ہے. قرآن کس کے پاس ہے؟ کہ جو وارث قرآن ہے، امام زمانہ کے پاس قرآن ہے. تو وہ ایک جو قرآن کی کاپی تھی اس کو جلانے کی کوشش کی گئی، جلایا گیا مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں بھائی اگر قرآن میں تمہیں لگتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے تو بتاؤ، اس کے خلاف آپ کتاب لکھو. یہ جلا کیوں رہے ہو؟ یہ جلانا بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس قرآن کا جواب نہیں ہے. اب آپ ایک بات کو یاد رکھیے، قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ہیں. اگر کوئی قرآن کو جلاتا ہے تو یہ بتا دیتا ہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اس لیے مٹانا چاہتے ہیں. کوئی اہل بیت پر حملہ کرتا ہے تو حملہ کر کے بتا رہا ہے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے گھر میں آگ لگا رہے ہیں. ہم اس پر بھی لعنت کرتے ہیں، اس پر بھی لعنت کرتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، یہ جو قرآن کی منزل ہے اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ تمام انسانیت کے لیے آئی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان کو نازل کیا، للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے. تو قرآن کاہے کے لیے آیا ہے؟ قرآن آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے. یعنی کوئی بھی انسان ہو، سب کے لیے ہے. قرآن سب کے لیے آیا ہے، سب کو دعوت دے رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کیا ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، لیکن ظالمین جو ہیں وہ اس سے خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں پائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہاں تو سب کچھ موجود ہے، لیکن تمہارا دامن اس لائق نہیں ہے کہ اس دامن میں تم موتیوں کو جمع کر سکو. قرآن تو سب کو دعوت دے رہا ہے، آ جاؤ. تو عزیزان محترم، قرآن مجید کی عظمت وہ ہے کہ جسے کوئی کم نہیں کر سکتا ہے. قرآن کا جو، اور ہمیں بھی قرآن مجید کے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے. قرآن کے اوپر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا. ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی کامیاب ہو جائے، وہ زندگی میں کامیاب ہوں. کرنا بھی چاہیے. اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کسی میدان میں پیچھے رہ جائیں، آپ آگے بڑھیے. آپ کے بچے سائنٹسٹ ہوں، آپ کے بچے انجینئر ہوں، اچھے ڈاکٹر ہوں، آپ کے بچے جو ہیں ہر میدان میں آگے ہوں، مگر ان کا قرآن سے رابطہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر یہ قرآن سے ان کا رابطہ رہا، اہل بیت سے رابطہ رہا، تو یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور اگر قرآن و اہل بیت سے ان کا رابطہ کمزور ہو گیا تو یہ کبھی بھی بہک سکتے ہیں، راہ حق سے ہٹ سکتے ہیں. اسی لیے ایک بہت مشہور حدیث ہے
بخاری میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب میں آپ کو اس مقام پہ بھی لانا چاہتا ہوں اپنی بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ محظوظ بھی ہو جائیں کہ پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر کون ہے؟ یعنی رسول اللہ اپنی امت سے کہہ رہے ہیں تم میں سے بہتر کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہٰذا قرآن کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور جتنا مجھے آتا ہے اتنا دوسروں کو سکھانا بھی ضروری ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کہا کہ اب میں آپ کو اس مقام تک لے جانا چاہتا ہوں۔ چلیے ساری بحثوں کو چھوڑ دیجئے، مولا علی کی بہادری کی بات میں نہیں کرتا، مولا علی کی سخاوت کی بات میں نہیں کرتا، مولا علی کے نور کی بات میں نہیں کرتا، مولا علی کے رسول اللہ سے رشتے کی بات نہیں کرتا، میں مولا علی کی ولادت کی بات نہیں کرتا، میں سارے مولا علی کے فضائل کو ہٹا رہا ہوں، صرف ایک حدیث پیغمبر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خیرکم، تم میں سے بہتر کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم قرآن ہو اور جس نے سب سے زیادہ قرآن سکھایا ہو وہ سب سے افضل ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے دنیا میں کوئی علی جیسا قرآن کا عالم بتا دو۔ دنیا میں جس نے بھی قرآن سیکھا ہے آنے کے بعد سیکھا ہے، علی وہ ہیں کہ جب اللہ کے گھر سے باہر آ رہے ہیں نبی کے ہاتھوں پہ آتے ہی قرآن کو پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ آ کے سیکھنے والے اور ہوتے ہیں، سکھانے والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کے بعد پھر امام کا چیلنج، مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، میں بتاؤں گا کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی، کون سی تری میں نازل ہوئی، کون سی میدان میں نازل ہوئی، کون سی گھر میں نازل ہوئی، کون سی مسجد میں نازل ہوئی، کوئی ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی، مجھ سے پوچھو قرآن نہیں۔ اور سنیے آپ بھی، تو مولا علی کی بات تو بہت بڑی ہے، سب سے بڑے، یعنی عام مسلمان جو کہتے ہیں کہ تفسیر کا جو علم ہے قرآن کی تفسیر کا، تو کہا کہ ابن عباس جو ہیں وہ امام ہیں، امام المفسرین ہیں۔ تو ایک دن ابن عباس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا کہ بتا میری اونٹ کی مہار کہاں ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ارے آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں، قرآن کہیں بول سکتا ہے؟ قرآن بولتا تھوڑی ہے، قرآن کیا بتائے گا کہ تمہارے اونٹ کی مہار کہاں ہے؟ ابن عباس نے کہا نہیں، تجھے معلوم نہیں ہے، میں نے قرآن تیرے جیسے سے نہیں، علی ابن ابی طالب سے سیکھا ہے۔ یعنی جو علی کا شاگرد ہو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مہار گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا بتا کہاں ہے اونٹ کی مہار۔ اور پھر یہ کون ہے؟ امام المفسرین۔ لیکن اور آگے بڑھیے، جناب میثم تمار، میثم تمار نے عبداللہ ابن عباس سے کہا آؤ میں تمہیں قرآن سکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں قرآن سکھاتا ہوں، میں تمہیں قرآن کے وہ رموز سکھاؤں گا، وہ تمہیں قرآن کے وہ سیکرٹ سناؤں گا، بتاؤں گا جو تم نے کبھی سنے نہیں ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس کہہ سکتے تھے میں اتنا بڑا عالم قرآن، تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟ انہی سے کہا جلدی سے لکھ لے جو یہ بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی شاگرد تھے، میثم بھی شاگرد تھے، وہ عام شاگرد تھے، میثم خاص شاگرد تھے، وہ مولا علی علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے جن کا نام تھا میثم تمار۔ تو ٹھیک ہے، باپ کی شان کیا ہے کہ انہوں نے پیدا ہونے کے بعد جب خانہ کعبہ سے باہر آئے، رسول کے ہاتھوں پہ آئے، قرآن کی تلاوت کی، سورہ مومنون کی تلاوت کی، کچھ آیتیں پڑھی قرآن کی،
تو باپ نے قرآن پڑھا ولادت کے بعد، بیٹے نے قرآن پڑھا شہادت کے بعد۔ توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، باپ نے قرآن پڑھا ولادت کے بعد، بیٹے نے قرآن پڑھا شہادت کے بعد۔ نہ ویسا کوئی قاری ملے گا نہ ایسا کوئی قاری ملے گا۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم وہ ہیں اہل بیت جن کے لیے نبی نے کہا تھا 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہم وہ ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے آتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی بتا رہے ہیں نہ قرآن کل ہم سے جدا تھا نہ ہم سے آج جدا ہے، قرآن کبھی ہم سے جدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ جسم کہاں ہے؟ کربلا کی سرزمین پہ۔ سر حسین کہاں ہے؟ کوفے میں۔ اور نوک نیزہ سے سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ کہف کی تلاوت نوک نیزہ سے سر مظلوم کربلا کر رہا ہے۔ بتا رہے ہیں دیکھو اگر تم بات کرنا چاہتے ہو تو پھر لے آؤ کوئی ایسا عالم قرآن، لے آؤ کوئی ایسا حافظ قرآن، وہ اسی وقت تک تلاوت کرتا ہے جب تک جاگ رہا ہو۔ موت تو بات کی بات ہے، اگر حافظ سو جائے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ توجہ کیجئے گا، اگر حافظ قرآن سو جائے تو قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ امام شہید بھی ہو جائے اس کے بعد بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اور عزیزان محترم، بس میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اپنے گھر کا ماحول بنائیے، قرآن کو روزانہ پڑھیے، تھوڑا پڑھیے، بھلے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، آپ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، نصف نہیں پڑھ سکتے، ربع نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع ایک مقرہ پڑھ سکتے، اتنا پڑھیے، قرآن پڑھیے، اپنے گھروں کو زندہ رکھیے۔ اپنے گھروں کی زندگی کی علامت ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور آج کل تو آسانی ہے کہ اگر جب ہم نہیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کام میں مصروف ہیں، تو تلاوت قرآن کو لگا دیجئے، سنتے رہیے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ اثر جو ہے نا صرف ہم پہ نہیں ہوتا، ان بچوں کے اوپر بھی ہوتا ہے جو ماؤں کے شکم کے اندر موجود ہیں، ان بچوں پر بھی ہوتا ہے، جو چھوٹے بچے ہماری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جو ہماری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ بھی جو قرآن کی آواز یا کوئی دوسری آواز جو جاتی ہے ان کے اندر، وہ بڑے ہونے کے بعد اثر رکھتی ہے۔ دلیل پیش کروں؟ ہر ایک کہے گا ہاں۔ اگر یہ آواز اثر نہ رکھتی ہوتی تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی داہنی کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت نہیں کہی جاتی۔ توجہ ہے نا؟ یہ اذان اور اقامت کہنا بتا رہا ہے کہ جو اس کے اندر جا رہا ہے وہ اثر رکھ رہا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب ہم نے کیا کہا اذان میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ کیجئے گا، یاد رکھیے گا انشاءاللہ جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں پروردگار عالم کے فضل و کرم سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی عطا ہوئی اور آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو کیا سکھایا؟ اللہ کی توحید کو نہ بھولنا، محمد کی نبوت کو نہ بھولنا، علی کی ولایت کو نہ بھولنا۔ اب پوری زندگی گزر گئی، انتقال ہو گیا، قبر میں اتار دیا، اب پوچھا جو پہلا سبق تھا یاد ہے؟ بھولے تو نہیں ہو؟ اسما افہم، اسما افہم، اسما افہم۔ یعنی ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو مومن کی شان وہ ہوتی ہے، علی والا وہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد اذان کی آواز کو سمجھتا ہے، حسین والا وہ ہے جو مرنے کے بعد تلقین کی بات کو سمجھتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ زندہ باد، مردہ باد۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے
اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا نتیجہ کہ عام مردہ مرنے کے بعد بھی اس سے کہا جا رہا ہے اسمع افہم اسمع افہم، تیری کتاب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرے امام کون ہے، تمام ائمہ کے نام بتائے جاتے ہیں اس کو۔ تو عزیزان محترم، ہم اپنے ماحول کو اپنے گھر میں کوشش کریں، پہلی بات اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں، دوسری بات تلاوت کا وقت ضرور نکالیں، خالی کا وقت ہو تو قرآن کی تلاوت لگا لیا کریں۔ آج کل تو موبائل فون میں کہیں اگر ہم راستے میں گاڑی میں بھی جا رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ظلم جو آج کل ہو رہا ہے نا، ایک ظلم بھی ہو رہا ہے، ظلم بھی برابر سے چل رہا ہے قرآن اور اہل بیت دونوں کے اوپر۔ اب نوحے، بہت سارے نوحے چل رہے ہیں کس کی دھن پہ؟ گانوں کی دھن پہ۔ اب ظاہر سی بات ہم جیسوں کو تو نہیں معلوم، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ والا گانا تھا، بالکل وہی والی دھن اسی پہ چل رہا تھا، قصیدہ گانوں کی دھن۔ اور ماشاءاللہ اللہ انہیں ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے، ایکٹنگ ایسی کہ لگتا ہے کہ کوئی قصیدہ پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ کوئی اسٹار ہے اسٹیج کے اوپر۔ اب یہ بیماری جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں بھی نئی سی دھنیں جو ہیں وہ اس میں بھی نکالی جا رہی ہیں جانب محترم۔ تو اللہ ہمیں ان تمام وباؤں سے بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور وہ جو اہل بیت علیہ السلام کا جو راستہ ہے، جو رسول اللہ کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، اس پر ثابت قدم رکھے۔ عزیزان محترم، اسلام کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ اسلام اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ عمل سے نفرت کرتا ہے۔ اگر کسی کا برا عمل ہے، اس برے عمل سے نفرت اس لیے ہے تاکہ اس کی برائی رک جائے، وہ اچھا انسان بن جائے۔ انسان سے نفرت نہیں ہوتی، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو شہید ہونے والے ہیں، جو شہداء ہیں، وہ شہداء بہت سے لوگ اس میں ایسے ہیں، کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا اسلام سے واسطہ نہیں تھا، لیکن کردار حسین نے ان کو اس طریقے سے، وہ مقناطیسیت تھی اس کے امام حسین علیہ السلام کے کردار میں کہ جیسے مقناطیس جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے۔ ابھی شادی ہوئی ہے، زوجہ کو رخصت کروا کے لے کے آ رہا ہے، ماں ساتھ میں ہے، دیکھا ایک قافلہ جا رہا ہے، چند افراد ہیں اس قافلے میں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور اس کے پیچھے ایک لشکر ہے، 1000 کا لشکر ہے جو اس کا پیچھا کر رہا، تعاقب کر رہا ہے، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا۔ ایک مرتبہ پوچھا، بھائی یہ کون ہے؟ یہ جو جا رہا ہے تم اس کا پیچھا کر رہے ہو، کون ہے یہ؟ کہا یہ حسین ابن فاطمہ ہے۔ حسین ابن فاطمہ، مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کا بیٹا؟ کہا کیا تم حسین کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہو؟ کہا ہمارے پادری جب بھی کبھی مباہلے کی بات ہوتی ہے تو حسین کا نام ضرور لیتے ہیں، حسین کا نام ضرور لیتے ہیں۔ حسین بھی آیا تھا۔ پھر تم لوگ پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہا حاکم کا حکم ہے۔ انہوں نے خطا کیا کی ہے؟ کہا حاکم چاہتا بیعت کریں، حسین بیعت کریں۔ کس کی؟ یزید کی۔ یزید وہ جو میسونہ کا بیٹا ہے۔ ہاں، کہا غضب کر رہے ہو؟ فاطمہ کا بیٹا؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسائی ہے، کرسچن ہے، یہ مسلمانوں کے لشکر سے کہہ رہا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کہا غضب کر رہے ہو؟ فاطمہ کا بیٹا میسونہ کے بیٹے کی بیعت کرے؟ تم جانتے ہو یزید کو؟ کہا ہمارے یہاں اگر یزید سے کہا جائے کہ کسی چرچ کے باہر تم صفائی کا کام کرو، جاروب کشی کرو، جھاڑو لگاؤ، ہم اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ تم خلیفہ بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ ایسے یزید کی بیعت تم حسین ابن علی سے، حسین ابن فاطمہ سے مانگ رہے ہو؟
اس کے بعد ماں کے پاس آیا، ماں سے کہا اماں یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ مسلمانوں کے رسول کا نواسا ہے۔ کہا پھر یہ جو لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا 3 دن سے خواب دیکھ رہی تھی لیکن تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب تو نے بیان کیا تعبیر سمجھ میں آ گئی۔ کون سا خواب؟ کا خواب بعد میں ہوگا، پہلے چلو امام حسین کے پاس چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہب نے کہا اماں آپ جانتی ہیں ہم کرسچن ہیں، ہم عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے آنے کو پسند نہیں کریں گے۔ ماں نے کہا، قمر نے کہا تو عام مسلمانوں کی بات مت کر، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا۔ تو نے کبھی سنا ہے اہل بیت نے، آل محمد نے کبھی غیر مسلم کے ساتھ ذرا سا بھی برا سلوک کیا ہو، کسی کو عزت نہ دی ہو، کسی کو مان نہ دیا ہو؟ چلو چاچا اماں بعد میں چلیں گے، پہلے یہ تو بتا دو آپ وہ جو خواب کی بات آپ کر رہی تھی وہ خواب کیا دیکھا تھا؟ کہ 3 دن سے میں مسلسل خواب میں یہ دیکھتی تھی کہ حضرت مریم آتی ہیں اور مجھ سے کہتی ہیں قمر مجھ مریم کو فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کر دیں۔ یہ سن کے میں سوچتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ فاطمہ زہرا، جناب مریم، فاطمہ زہرا مسلمان مانتے ہیں۔ کہا 3 دن تک یہ ہوا، اور کبھی میں فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھتی تھی اور وہ کہتی تھی قمر میری بہن مریم کی بات کو بھولنا نہیں، جو یہ کہہ رہی ہے اس کے اوپر عمل کر لے۔ کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ گئے امام کی خدمت میں پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے جیسے ہی وہب کو دیکھا تو امام کے لبوں میں مسکراہٹ آئی۔ کہا وہب ماں کا خواب سن کے آ گئے؟ کہ مولا آپ کو معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے امام اپنے ہر اس جانثار کا انتظار کر رہے تھے جو امام کے ساتھ ملاق ہونے والا تھا۔ آپ یاد رکھیے گا کچھ لوگ وہ بھی تھے جن سے امام کہہ رہے تھے چلے جاؤ، اور یہ ابھی تک غیر مسلم ہے، اور امام مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا آ گئے ہو، تو اب اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو ہماری صف میں شامل ہو جاؤ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب اس کے بعد کربلا، بالکل کربلا کے قریب کی منزل تھی یہ، اب کربلا پہنچ گئے، اور کربلا جانے کے بعد عاشور کا دن آ گیا۔ ایک مرتبہ ماں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتی ہے بیٹا وہب ہم تمہیں کیوں لے کر آئے تھے؟ ہم اس لیے لے کر آئے تھے نا کہ تم امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرو، بیٹا جاؤ، امام کے انصار شہید ہو رہے ہیں، تم بھی جا کے اپنی جان کو قربان کر دو مولا حسین پر۔ وہب نے سنا، اجازت لی، میدان میں گئے، جنگ کی، بہت سارے ملاعین کو قتل کیا، اور اس کے بعد جب زخمی ہو گئے اور جسم سے خون بہنے لگا، جگہ جگہ سے خون بہ رہا تھا، تو خوشی کی وجہ سے آئے، اور آنے کے بعد ماں سے کہا اماں ذرا میری طرف دیکھیے۔ ماں نے دیکھا بیٹے کے جسم سے خون بہ رہا ہے، پوچھتے اماں اب تو آپ راضی ہو گئیں، اب تو آپ خوش ہو گئیں؟ اللہ اکبر، میرا سلام ہو مادر وہب کے اوپر۔ کون ماں ہے جو یہ کہہ سکتی ہے؟ یہ کربلا کی ماں ہے جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ کہتی بیٹا خون تو بہ رہا ہے لیکن میں خوش کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں خوش جبھی تو ہو سکتی ہوں جب جناب مریم سے سرخرو ہو جاؤں، اور سرخرو جب ہوں گی کہ جب تو اپنی جان کو مولا حسین پر قربان کر دے گا۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ وہب نے کہا اماں میں تو آپ کو آخری سلام کرنے کے لیے آیا تھا، میں جا رہا ہوں۔ یہ بات ہو رہی تھی جناب وہب کی زوجہ جو 17 دن کی شادی ابھی ہوئے تھے، شادی کو وہ آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد جناب وہب کو روکا، کہا وہب نہ جاؤ۔ اتنا سننا تھا۔ وہب نے کہا دیکھ میرے راستے کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، مگر مولا حسین علیہ السلام کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے کہا میں میدان میں جانے سے کہاں روک رہی ہوں، میری کچھ بات سنتے جاؤ۔
کہا کیا بات کرنا چاہتی ہے؟ کہا مجھے مولا حسین علیہ السلام کے پاس لے کے چلو، میں مولا حسین علیہ السلام سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ وہب لے کے چلے، امام حسین کی خدمت میں پہنچے، کہا مولا یہ کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہے۔ امام نے کہا بول زوجہ وہب کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا مولا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہب شہید ہو جائیں گے، یہ جنت میں چلے جائیں گے، وہب سے کہہ دیجئے کہ مجھے جنت میں لیے بغیر نہ جائیں۔ اللہ اکبر! کس سے کہہ رہی زوجہ وہب؟ وہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ شاید مولا حسین نے کہا ہوگا زوجہ وہب گھبراتی کیوں ہے؟ میں حسین تو اس سے وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس کے بعد میں کہا مولا ایک گزارش آپ سے ہے۔ کہا کون سی گزارش ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا مولا وہب شہید ہو جائیں گے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرا کوئی یہاں والی و وارث نہیں ہے، مولا مجھے اپنے اہل بیت میں بھیج دیجئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھیج دیجئے، تاکہ وہب کی شہادت کے بعد میرا پردہ باقی رہ جائے۔ اتنا سننا تھا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے زوجہ وہب میں زینب کے پاس تو بھیج سکتا ہوں، لیکن یہ ضمانت نہیں لے سکتا کہ تیرا پردہ باقی رہے گا۔ ارے روایت کہتی ہے وہب میدان میں گئے، جنگ کی ایک منزل وہ آئی جب وہب شہید ہو گئے۔ ارے ظالموں نے وہب کے سر کو کاٹنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا در خیمہ پر مادر وہب اور زوجہ وہب کھڑی ہوئی تھی، سر کو ان کی طرف پھینکا۔ زوجہ وہب نے بڑھ کے ایک مرتبہ اپنے شوہر کے سر کو لیا، چہرے کو خون سے صاف کیا، پیار کرنے لگی، وہب تم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارے ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا، زوجہ وہب کے سر پر وار کیا، ہانیہ زمین پا گری۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین، وہب کے ساتھ میں بھی دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ رحمت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ میرے معبود جو مومن مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ میرے معبود عزاداران سید شہداء علیہ السلام کی حفاظت فرما، جو مرحومین ان کی مغفرت فرما۔ میرے معبود ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کے ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود حاضرین مجلس کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان سب کو قبول فرما۔ میرے معبود دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان سب کو تمام آفات و بلیات اور بیماریوں سے پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود ہم سب کو دنیا میں زیارت مولا حسین اور آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ اے میرے معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔